ابو جہل اور کچھ مشرک لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دی، لیکن چاند کی اس حالت کو دیکھ کر بھی وہ مشرک لوگ ایمان نہیں لائے۔ اگر معجزے کی بات کی جائے تو قرآن اس سے بھی بڑا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک رہے گا، جس کی ہر بات سچ ہے، حق ہے۔ کیا قرآن پر عمل نہ کر کے ہم میں بھی ابو جہل اور ان مشرک جیسی خصوصیات نہیں؟ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کہتا ہے کسی کی جان نہ لو، ہم ایک موبائل کچھ روپوں کی خاطر کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے شراب نہ پیو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، دھوکہ نہ دو، عورتیں پردوں کا اہتمام کریں، چیزوں میں ملاوٹ نہ کریں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ ایسے کتنے ہی اعمال ہیں جن سے قرآن ہمیں روکتا ہے اور نیک اعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اب افسوس ہم گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ سورہ قمر کی یہ آیت 4 دفعہ دہرائی گئی، تو ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے کتنا غور و فکر کیا۔ قرآن کو سمجھنا تو دور کی بات، ہم روزانہ یا ہفتے میں کتنی بار قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان ہے کہ قرآن حق ہے اور اس کی ہر بات سچ ہے، اس کے باوجود بھی قرآن پر عمل نہیں کر رہے، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صدق کے دل سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا دل نرم ہو جائے اور ہم قرآن و سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلے لوگوں پر عذاب آیا تھا کہیں ہم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے۔ قرآن میں پرانے سرکش لوگوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے، کیا یہ تمہارے کافر لوگ ان سے اچھے ہیں؟ یہ تمہارے لیے خدا کی کتابوں میں کوئی بے گناہی کا پروانہ لکھا ہوا ہے۔ ہمیں پرانے لوگوں کے عذاب سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج بھی بہت سے ظالم لوگ موجود ہیں جو اللہ کے حکم نہیں مانتے۔ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر بھی ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے، تو ہم سے بڑا ظالم کون؟ کیا آج کل کی بیماریاں عذاب نہیں؟ کورونا تو آج ہی کی بیماری ہے۔ ہم لوگ ڈپریشن، اینزائٹی کو دیکھ لیں جس میں ہر دوسرا شخص مبتلا ہے۔ اگر اب بھی ہم اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اسی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، یا تو آخرت میں عذاب کے لیے تیار ہو جائیں، جو کہ اس دنیا کے عذاب سے کئی زیادہ سخت اور بدترین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آج سے ہی گناہ سے توبہ اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔